ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصبحوا بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله دوستوں بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج میں تھوڑی خدمت وچ اللہ رب العالمین مین دی لارے کو مقدس کتاب چوں ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔
میں دعا کر رہا اللہ رب العالمین مینوں حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ وحدہ لا شریک مینوں سنا کے کو سن کے سارے سارے دے واسطے ذریعہ نجات بنائے. آمین. بلا تمہیدت کرنا چاہنا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اندر ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ و اصیلا. اس آیت مبارکہ میں اپنا موضوع شروع بنایا. باقی ساری میں لفظ پڑھیے برکت واسطے. آج میں دو لفظ بیان کرنے وتعزروہ وتوقروہ. سبحان اللہ. اللہ اگر تسی قرآن پاک کے الفاظ پر توجہ فرماؤ اللہ رب العالمین پتہ کی فرماتا ہے فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ. اور لوگوں اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان لے ہو. پہلی گل ایمان لے ہو. ایمان لے ہو تو بعد وتعزروہ وتوقروہ. میرے نبی کی عزت کرو میرے نبی کی توقیر کرو. اور نبی کی عزت و توقیر تو بعد فرمایا جس نے یہ دو کام پہلا کرو اس تو بعد وتسبحوہ بکرۃ و اصیلا. اپنے اللہ کی بھی یاد کریا کرو اپنے اللہ کی عبادت کریا کرو نمازاں پڑھیا کرو روزے رکھیا کرو زکاتاں دیا کرو حج کریا کرو اعمال صالح کریا کرو سارے صوم و صلاۃ کو بند پڑھیا کرو چوریاں نہ کریا کرو ڈکیتیاں نہ کریا کرو اللہ کی خشیت دل میں رکھیا کرو سارے اعمال کم چنگے کرو. لیکن پہلا وتعزروہ میرے نبی کی عزت کرنی. سبحان اللہ. اگر قرآن کی کسی ترکیب دیکھو نا اللہ نے نہیں فرمایا نماز پڑھو روزے رکھو حج کرو لگے سارے کام کرو نماز ہاں نبی کی عزت بھی کرو نہ. اللہ فرمایا اللہ کے اللہ کے رسول تے ایمان لیو اور میرے نبی کی عزت اور توقیر تے نبی کی ناموس تے پہلا دیو. یہ کام جس نے تسی بخوبی آسان طریقے نال کر لو وتسبحوہ بکرۃ و اصیلا. پھر صبح و شام اپنے اللہ کی یاد کرے. سبحان اللہ. نبی پاک دے غلاموں اگر تسی میں مثال دینا چاہنا سکول پڑھی دا سی نا تے ہوندا سی پرچہ ہوندا سی درج ذیل میں سے کوئی سے 5 سوال کرے لیکن پہلا سوال لازمی ہے یا آ جانا آخری سوال لازمی ہے. اللہ فرمایا آ سوال لازمی ہے. سبحان اللہ. وتعزروہ وتوقروہ. اے سوال تے لازمی ہے. اگر اے تو فیل تے پیپر ہی سارا فیل پھر بیکار. پھر تیرے نمازاں روزے حج کرتا تیرے پوچھے دے پہن دی حق ہے تیری نماز روزہ بھی اور قبول ہوے گا. وتعزروہ وتوقروہ. پہلا نبی دی غلامی دا پتہ گھر وچ پائے گا. دیکھو کتنی خوبصورت ترکیب میرے اللہ رب العالمین نے بیان فرما چلی. اور سنو نبی دے غلامو قرآن پاک میں دوسری جگہ پڑھنا چاہوں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والے تہاڈیاں آوازاں میرے نبی دی آواز تو اونچی نہ ہو. سبحان اللہ. یہ قرآن ایک واضح طور پہ یہ نہیں کوئی لگی رٹی بات ہے نہ. فرمایا ایمان والے خبردار تہاڈیاں آوازاں نبی دی آواز تو اونچی نہ ہون. اور اگے جا کے قرآن کے اندر ان تخبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر میرے نبی تو تہاڈی آواز اونچی ہو گئی تہاڈے سارے اعمال تباہ ہو جان گے برباد ہو جان گے ضائع ہو جان گے تو تانوں پتہ بھی نہیں لگے گا تانوں شعور بھی نہیں ہوگا تسی سوچ بھی نہیں سکتے کہ سرنا بڑی کی ہے. ایک قرآن کے الفاظ نے آپ حسن میری مدد کر جائے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. فرمایا تانوں پتہ بھی نہیں لگے گا کہ تہاڈے اعمال سارے غلط ہو جان گے ضائع ہو جان گے اگر میرے نبی تو تہاڈی آواز بھی اونچی ہوئی تے. سبحان اللہ. دیکھو اللہ اپنے محبوب کا ادب کیویں سکھاندا پیا. بلکہ میں تمہیں اس آیت مبارکہ کا شان نزول سنانا. یہ شان آیت مبارکہ اتری کی کس وقت یہ آیت مبارکہ اتری نا حضور ایک صحابی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ تے ثابت بن قیس اونچی سنتے سن ذرا کنا کو اونچا سنتے سن. ہن سائیکل یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے نے جیڑا بندہ اونچی سنے نا وہ بولدا بھی اونچی سمجھ لیں وہ بولدا اونچی. تسی کوئی بھی بولا بندہ دیکھ لو جنوں ذرا اونچی سننے دا پرابلم ہوئے نا وہ اونچی اونچی بولدا ہے. ہن نبی پاک نے صحابہ نے کوئی بھی مسئلہ پوچھنا یا رسول اللہ حضور وہ فلاں مسئلہ ہے کہ حضور مہربانی ہو جائے. ہن ثابت بن کیا سنتے سن اونچی انہاں ضرور اچھا حضور مسئلہ میں پوچھنا نہیں ہو انہاں چونکہ یہ نہیں کہ بےدبی کرتے سن چونکہ حیثیت معذور سوال کے بارے میں اونچی سنتے سن بولتے سن اونچی. ہن جس وقت آیت مبارکہ کا نزول ہوئے نا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا فوق صوت النبی کہ نبی کی آواز تمہاری جتنی آواز اونچی ہوگی وہ آواز غلط ہو گئے ضائع ہو گئے. جو آیت مبارکہ کا نزول ہوا ثابت بن قیس جناب سے تو باہر رکھ
رو رو کے انہیں کہا میں مر گیا یہ ایت اتری میرے واسطے میں یہ میرے لے گئی میں تے اقتراع ہو گیا میرے تے سارے مال گھر تو گئے برباد ہو گیا میں تے بولنا اچھی نا تے بالکل میں اس طرح اقتراع کرنا یہ ایت اتری میرے واسطے میں ثابت بن قیس جناب رونا شروع کر دیتا اینا روئے کہ سرے بلاد بیٹھے تے چیخو پکار کولو میرے نبی پاک دے صحابی حضرت عاصم بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کولو گزر پہ دے کیا ثابت بن قیس تے حال ہی کوئی چھڑیا ہو گے انہوں کی ہویا کہ یہ ثابت کی خیر تے ہے وہ مسئلہ کی پریشانی ہے انہوں نے کہا کہ دسو میرے مال سارے ضائع ہو میں برباد ہو گیا میرے پلے رہا ہی کچھ نہیں انہوں نے کہا ہویا کی ہے انہوں نے کہا تو قرآن دی آیت نہیں سنی کہ جگہ پیچھے دی آواز نبی دی آواز اونچی ہو جائے اور مال سارے ضائع تو میں تو اونچی بولنا میں اعتراف کر رہا تو چلا کدھر ہے انہوں نے کہا میں سرکار کو چلا چل میں سرکار نے جا کے تیری گل کر رہا میں سرکار نے تیری جا کے گل کر رہا حضرت عاصم بن علی رضی اللہ تعالیٰ غیر رو دے کول عرض کی تھی کملی پا جاؤ آئے مبارکہ اتری فرمایا ہاں اتری حضور وہ ثابت بن قیس تو پتہ نہ اونچی چھوڑ دے رہے تے کملی والے وہ تے رو رو کے کملے ہوئے پھر دے رہے حضور وہ تے بالکل انہوں حال ہی کوئی نہیں وہ تے اپنے آپ کو دیوانہ بنایا رو رو کے تو انہوں نے کہا سجیاں ہوئی پی رہے سجیاں پہ تے حضور ہوتے حضور نے فرمایا بلاؤ بلاؤ ثابت بن قیس نو کیا میں قربان جاواں اس غلام دی قسمت کو جنہوں سرکار فرمانے میں بالکل لائے گیا میرے غلام بالکل جی شیر پڑھنا ہوئے کہ شاعروں نے اس آس پہ جیتا ہوں وہ کوئی کہہ دے یہ آ کر اس آس پہ جیتا ہوں کوئی کہہ دے یہ آ کر اس آس پہ جیتا ہوں ظہور نے فرمایا بلاؤ ثابت بن قیس نو عاصم بن علی واپس آئے دیکھیا جتھے ثابت بن قیس نو چھٹ کے گیا عاصم اوتھے ہے ہی کوئی نہیں عاصم بن علی چلتے چلتے جناب ثابت بن قیس کے گھر دے اندر چلے گئے دروازہ کھٹکھٹایا جا کے پوچھیا ثابت بن قیس کتھے نے آپ کی بیوی بول رہی ہے اے نبی دے غلام میرے خاوند نے اپنے آپ کو ایک بند کوٹھڑی وچ قید کر لیا روکی جا رہے تھے ہوئی میرے امال ضائع ہو گئے میں برباد ہو گیا میری دنیا لٹ گئی میرا تے پلے رہا ہی کچھ نہیں اے نبی دے غلام اس بند کمرے وچ اپنے آپ کو قید کیتا ہے حضرت عاصم بن علی اس گھر دے دروازے تے گئے اس کمرے دے دروازے تے گئے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اے ثابت بن قیس دروازہ کھولو ثابت بن قیس فرما دے لوگوں منو نہ بلاؤ منو نہ بلاؤ منو اتھی رہن دیو میں اونی دیر تک نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ کوٹھڑی چوں باہر نکلنا ہے جتنی دیر تک اللہ منو معاف نہ کر چھڑے گا نبی دے غلاموں تے عاصم بن علی کی یاد ہے اے ثابت بن قیس اینو ایک خوشخبری سنان آیا انہیں کہا کہ میں تے کمرے چوں باہر نہیں نکلنا جتنی دیر تک میں اللہ معاف نہ کرے تے عاصم بن علی کی فرمانے پڑے عاصم بن علی نے کی آکھیا ہوئے گا اے ہوئی پیغام سنایا ہوئے گا اے ہوئی میرے نبی کی طرف بشارت سنائی ہوئے گی وہ سرکار بنا لطف ہوتا کون کرے گا سرکار بنا سردیاں کی آواز نہیں پڑھنا گرمیاں کی آواز نہیں پڑھنا سرکار بنا لطف ہوتا کرے گا اے عاصم بن علی منو نہ بلاؤ
نبی کی آمد اور اللہ دے بندے یہ ہوئی تے تینوں دساں آیا سرکار بنا دوسرا شعر بولے کیا مدینے کا سفر ہے اور نمدیدہ نمدیدہ مدینے کا سفر ہے اور نمدیدہ نمدیدہ جبھی افسردہ قدم لرزیدہ حضور دے آستانے والے جس نے نبی پاک دے آستانے والے حضور تشریف فرما لے کہ میرے نبی دے سامنے جا کے بیٹھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ کرم فرمائیے انہاں دی اکھاں وچ آنسو جاری نے ہاتھ بن کے عرض کر رہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ کیس میں تینوں اعلان کر رہا ہوں خوشخبری دینا بشارت سنانا صحابہ کیس پہلی دے کر یہ ہے تو تیرے واسطے نہیں اتری اور دوسری گل سن میں رب دا یار اعلان کرنا اللہ تینو سونی زندگی دے دے گا دنیا تے رہے گا تے عزت دے مقام دے نال یہ صحابہ بن قیس جدوں دنیا تو جائے گا اللہ تینو شہادت دا درجہ عطا فرمائے گا اللہ تینو شہادت دا درجہ عطا فرمائے گا کہ تیسری بشارت میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ بن قیس آج میں جس نے نبی نے دربار میں آیا نا میرے حضور کو لایا فرمایا پہلی گل یہ کہ تو دنیا کرنا گا تو سونی زندگی گزارے گا جس نے دنیا تو جائے گا اللہ تینوں شہادت کا درجہ دے گا تے جس وقت شہید ہو جائے گا میں وعدہ کرنا تو پکا جنتی ہے حضرت ثابت بن قیس نے تین بشارتاں میرے نبی پاک کو سن لیا نا اس تو بعد صحابہ کرام نے پتہ ہے کہ تجھے کیا کیا اوے جن نے ٹردا پھردا جنتی ویکھنا ثابت بن قیس نو ویکھے جن نے ٹردا پھردا جنتی ویکھنا ثابت بن قیس نو ویکھے معروف ہو گیا لوکاں وچ سارا نے ویکھنا یہ وہ بندہ ہے سرٹیفائیڈ جنتی مہر لگی ہے جنتی جنوں حضور نے کہہ دتا ہے اور صحابہ کرام نے رس کرنا باب
بات جنتی اور یہ تھوڑا کتابوں اندر ہوتا ہے صحابہ کرام نے جویں ایک ہوتا نا دوستی وچ جدوں آਉਣਾ نا ثابت قیاس نے تے انہاں ملا ویکھنا آؤ جنتی آ گئے ہیں سبحان اللہ ہائے او جنتی آ گئی او جنتی آ گیا بھائی او جنتی آ گیا بھائی یا جنتی نو تھا دیو بھائی جنتی ٹکر کھا رہا ہے او جنتی پانی پی رہا ہے سبحان اللہ بشارت میرے نبی پاک نے سنائی اور سنیو پڑھو حدیث پاک پھر ہویا کی جس وقت مسلمہ کذاب نے نبوت دعویٰ کی تنا حضرت سیدنا صدیق اکبر جنگ یمامہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جناب آپ بھی قیادت وچ جس نے قافلہ گیا اس قیادت وچ ثابت بن قیس بھی سن اس قافلے وچ ثابت بن قیس جا کے کئیاں کافروں واسطے جہنم کیتا کئی کافر واسطے جہنم کیتے اور اللہ رب العالمین نے اسلام کو فتح دی اور اس سے جنگ دے وچ حضرت ثابت بن قیس شہید ہو گئے جس نے شہید ہوئے نبی دے غلاموں ثابت بن قیس دا لاشتا گھریا نا چنگی چوہر وہائے کئی کافر گاجر مولی کی طرح کٹتے نے پے اور ثابت بن قیس کی تلوار تو واسطے جہنم اگڑے پے آخرکار جس نے انہاں نو تلوار لگی اور شہید ہو گئے اور میدان جنگ کے اندر گرے نا تے میرے نبی دے غلاموں صحابہ کرام نے ویکھیا ہوے گا ثابت بن قیس دی جنگ جڑی ہے ویکھیا ناشا پیا ہوئے حضور دا غلام شہید ہو گئے تے میری محبت دی ہے حضور دا فرمان جس رسول دا ثابت ہویا ہوے گا صحابہ بھی ہویا کیوں کرنے ہو دے محمد جڑی نکلے ہوتی شہید ہو گئے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ میں حدیث پاک میں پڑھے ہے جس وقت ثابت بن قیس میدان جنگ میں شہید ہو کے گر گیا آپ کے جسم تے سرا سے وہ جنگی لباس وہ آپ میدان جنگ میں گرے ہلے آپ کا لاشا مبارک اٹھایا نہیں گیا ایک بندہ آیا انہیں آپ کا سرا اتاری تے سرا چوری کر کے نا انہیں کہا چلو یہ تو شہید ہو گئے تو سرا میں رکھ لینا وہ چوری کر کے سرا لے گیا اوے میرے حضور دے غلاموں دے کمیوں دیکھو قرآن نے فلا نحیینہ حیاتا طیبہ شہید ہو گئے لاشا میدان جنگ وچ پیا ہوئے اور آپ دی سرا اتار کے ایک بندے چوری کی تھی اللہ دی سپرد اس سے رات کو حضرت ثابت بن قیس حضور نے ایک صحابی مخاوے وچ ملے اور حضرت خالد بن ولید وال پیغام کر لیا کہ جناب میری سرا فلانے بندے اتاری ہے او دا گھر مدینے پاک تو باہر ایک جڑا دوسرا چھپڑ کہہ لو پانی کا ایک ہاؤس ہے او دے کنارے تے وے اور او دے گھر دی نشانی ہے وے او دے گھر دے باہر گھوڑا چکدا پیا بچے ہے تے اونے میری زیرا گھر وچ لے جا کے ایک بڑی ساری دیج کی تھلے نپی سبحان اللہ ایک خواب دے اندر حضرت جن صحابہ بن قیس نے دسیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نمائندہ گیا جا کے دیکھیا واقعی جویں حضرت صحابہ بن قیس دسیا سی او چھپڑ کنڈے گھر تے گھوڑا باہر چکے پیا جا کے دیر چی پٹی تھلے حضرت ثابت بن قیس دی زرا پئی اور جس نے کور کی تھی نال حضرت ثابت بن قیس نے حکم دیتا خواب دے اندر شہید ہونے کے بعد اس حضور کہ سیدنا صدیق اکبر نے جا کے کہا میرے فلانے غلام نے تو آزاد کر چھڑا سبحان اللہ اے میرے فلاں غلام نے وہ آزاد کر دیو دیکھو نبی پاک دا دیوانہ صرف اس گل کو روے کہ میرے اعمال ضائع ہو گئے تے میرے نبی نے نوازیا کس حد تک کس حد تک نوازے کہ جنوں حضور نے دنیا تے جنت دی بشارت عطا فرمائی کیوں ملی ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ عزت کو بھی ہوئے گی یاد رکھو کیٹاگری کے لیے تم دسنا چاہنا بالکل واضح طور پہ جدی عزت اپنی کرانا چاہتا ہے نا جڑا چاہتا ہے میری جان تے عزت ہوگی اللہ کی قسم مصطفیٰ کی عزت کر سبحان اللہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ عزت رسول اللہ بھی کرے تے انہوں عزت نہ لگے تے یہ نہیں ہو سکتا بے ادب نبی پاک دا ہوئے تے زمانے تے بڑی عزت نہ دیا ہوئے نا ذلت تے رسوائی دا خانہ میں حدیث بخاری ہے حضور نے فرمایا سعید تو اللہ کا قرآن نہیں پڑھیا کہ جس نے رب دا یار بلائے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُصَفِّرُوهُ
رب نے یاد دیگر سننی ہے اگر نماز بھی پڑھو مصطفیٰ بلائے نماز توڑ کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چادر ہو. فرمایا تو رب دا قرآن نہیں پڑھیا کہ جس وقت جدو رب دا یاد بلائے تسی نماز نہیں پڑھ دے ہو فرض نماز پڑھ دے ہو اگر حضور دا وعدہ آوے نماز توڑو جا کے سرکار دی گل سنو جس نے حضور جو حکم فرمان اور ایک دوسری حدیث سنا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھتے سنا پہ نماز پڑھتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھتے جواب تو دیے پئی ہے کوئی دنیا دا مولوی تے مفتی جڑا فتویٰ دے تھے مرتے سکتا لیکن گل نہیں کر سکتا کیوں کہ دین تے شریعت مصطفیٰ دی غلامی دا نام ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر جماعت کران لائے نے پیچھے صحابہ کرام دی صفحہ لگیاں نے حضور نے صرف حجرے دا پردہ چکیا ہے. سبحان اللہ میں حدیث سے پا گیا میں فالو کروں حضور نے صرف حجرے دا پردہ چکیا ہے. حضور دے ایام وصال سن اور جناب میری حضور دے قریب جڑا وصال دے دن مبارک قریب سن انی جسم میں طاقت نہیں سی حضور جسم تے مسند تشریف لے حضور نے حجرے دا پردہ اٹھایا نبی غلامو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے تک میرے ول آج نماز پڑھنے میں جو ایک آنکھ دے کنارے تو کہ میرے نبی نے حجرے دا پردہ اٹھیا ہے نبی پاک دا چہرہ وضوحا حجرے والوں باہر آیا بلکہ تسی اگر تھوڑا جہا سکیچ اپنی نظراں لے جو نا اودے وچ ریاض الجنہ وچ لکھے نا ہاں محراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او محراب رسول ہے اور ڈائریکشن تقریبا میرے سے اے ڈائریکشن ہے ایتھے دیکھو اور سامنے اے قبلہ رخ ہے جو تھوڑا لوکیشن میرے شاید میرے کو سمپل میں تھوڑا فتح لگ جاتا ہے ڈائریکشن اے ہے آج محراب رسول اللہ اے کعبہ ہے ادھر دیکھو نا اپنے کھبے پاسے جدو منہ ادھر کیتا ہوئے کھبے موڑنے پہ ادھر ویکھ سامنے تے حضور دی جالیاں پاک نظر آؤگیاں اج بھی وہ دروازہ جتھے حضور سنو تے کمرے وکھرے نظر آندے پے اوتھے نبی پاک دے گھر مبارک دی جالی سی ہن سرکار دے مصلی تے حضرت سیدنا صدیق اکبر محراب رسول وچ پیچھے صحابہ کرام کھلوتے نے ادھروں میرے نبی پاک نے حجرے دا پردہ اٹھایا سبحان اللہ ہن سنیو میرے نبی نے حجرے دا پردہ اٹھایا نا تے اے نہیں ہویا کہ جناب ٹھیک ہے جو نماز پڑھنے میں نماز تے نہیں توڑنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مطلب حدیث بھی سانو نام چل کے بخانا حضرت سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھانے نے پے صحابہ کرام پیچھے کھلوتے نے میرے نبی نے حجرے دا پردہ اتاریا نا آنکھ دے کنارے تو صدیق اکبر نوں تے صحابہ کرام نوں پتہ چل گیا کہ حضور دا حجرے دا پردہ اٹھیا اور حضور دا چہرہ تو ہاتھ سامنے مل پے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایسا کیوں مرو نماز پڑھدے سبحان اللہ کنے صدیق نہیں سارے صحابہ کرام حضور نے صلوات والسلام علیہ کیا ہن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں فرمایا صدیق میرا پڑھا ہو گیا کی کیتا ہی ہوئے سنے چل کے نماز دینا دی اے کی کیتا ہی نماز تو چھڑیا چوتھا نہیں تو نہ حدیث کی عبارت میں سننا حدیث بخاری ہے حضور نے صلوات والسلام نے جس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قبلے وال منہ کیتا نبی پاک نے مکھڑا پاک کیتا صدیق اکبر نے سارے صحابہ نے چہرہ پھیریا قبلے وال تو سرکار نے مکھڑے وال منہ کر لیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج میں سن پہ نظرہ میں نظرہ ملی نا حدیث بخاری ہے فاشار الیکم حضور نے اشارہ کیا اتقوا صلاتکم اتقوا صلاتکم اے تھوڑی نماز پوری کرو سبحان اللہ ہائے ہائے حضور نے اتقوا صلاتکم نماز پوری کرو نماز پوری مطلب سیدنا صدیق اکبر کہ شاید سرکار آنا چاہتے ہیں تو میں پھر پیچھے مانگو سلے تو لیکن میرے نبی نے فرمایا اتقوا صلاتکم فاشار الیہم اے نبی نے انہی کا اشارہ کیا اتقوا صلاتکم کہ نماز پوری کرو ہے کوئی مولوی جڑا کہ صدیق دی نماز ٹوٹ گئی سبحان اللہ ہے کوئی ماں نے جمیا جڑا کہ ماذ اللہ سبحان اللہ سیدنا صدیق اکبر دی نماز باطل ہو گئی نہ نبی نے غلامو میری زندگی بھی عجیب ہے میری زندگی بھی عجیب ہے میری بندگی
چکا رہا میں نماز میں، تیرے نقش پاکی تلاش تھی جو چکا رہا میں نماز میں۔ نبی جو غلاموں قرآن ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی دی عزت نبی دی تقدیر پہلی بات ہے۔ اگر نبی دی عزت کی گل آئے وہ ٹائم ہو چکا جی میں جلدی جلدی تمہیں سنانا چاہنا ایک بات۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ، حضرت امام مالک کی سیرت پڑھو نا، جس وقت مدینے پاک جانے سن امام مالک مدینے پاک کی گلی میں نہیں سن ٹوڑتے، جا کے مدینے پاک کی کنڈا دینا ان کر کے ٹیک لا لا کے ان کر کے اگے جانا، ادھر اس کنڈا اگے جا کے اس کا مطلب کبھی سرے بازار نہیں سک چلے۔ مریدہ پوچھے جناب کی وجہ ہے؟ کھلا بازار ہے، جگہ کوئی ایڈا رش بھی نہیں ہے، تو تسی کنڈا نہ لینا کنڈ لا لا کے ٹوڑ دیو پہ بازار کیوں ٹوڑ دے؟ امام مالک بھی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے، فرمایا میرے بیلیوں میرے مریدوں اتوں رب دا یار لنگے اینا تھاواں تو اللہ دا محبوب لنگے ہے، تے میرے مدینے والے دے قدم لگے نے، تے میں کبھی بھی نہیں بات بچکاروں میں ٹرنا، کیوں کدھر میرا اس جگہ تے قدم نہ آ جائے جتھے رب دے یار دا قدم لگا۔ قرآن ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اور حضرت ابو علی کلندر دی گل سن لو، گل مکمل کرنا۔ ابو علی کلندر آپ دا ایک مرید تے کول آیا، آندا سرکار میں حج پہ چلنا تے مہربانی دعا فرمایا جی، پھر اللہ نے پاک گھر دی زیارت واسطے چلنا، فرمایا ٹھیک ہے پیلیا تو جا، تے میری ایک نصیحت یاد رکھی۔ آندا جی حضور اس واسطے آئیں جناب کو چلا پہلی دفعہ کو تھوڑا ادب احترام، فرمایا حج کر لیں نا جسلے تے جسلے مدینے پاک جانا ہی تے مدینے دے کتےاں دا بھی دھیان رکھی۔ ابو علی کلندر فرماندے نے مدینے دے کتےاں دا دھیان رکھی، انہاں کو تکلیف نہ پہنچائی۔ جی جی حضور ٹھیک ہے جناب۔ یہ مرید چلا گیا، حج کا موقع سی، رش بڑا زیادہ، ایک جگہ کے حاجیاں نے دعوت جی البیگ کھاندے ہون گے سارے بہ کے، وہ سارے بہ کے دعوت وغیرہ کھا رہے اور حاجی بیٹھے رہے، رش بڑا زیادہ سی۔ یہ حضرت ابو علی کلندر دا مرید نے کتاب میں پڑھے، یہ مرید جڑا سی نا یہ رش کی وجہ تھوڑا دھکا لگا، پیچھے ایک کتا بیٹھا سی تے ایدا پیر اس کتے دے پیر تے آ گیا، وہ کتے نے اپنا پیر چڑھایا پیچھے ہو کے ٹر گیا۔ یہ نا ویکھیا یار کو کتے دے پیر تے میرا پیر آ گیا، تے پیرا آکھیا سی کہ ہم پر یار میں جان کے نہیں کیتا، وہ تے دھکا لگا تے رش میں آ گئے، ویلا گزر گیا۔ یہ ہن حج کر کے واپس آیا نا تے اینوں واپس آندے پھڑے یا کھجوراں پھڑیاں، کوئی تسبیح ٹوپی پیرا واسطے پھڑی ہوئی، جانا نالے خدمت کرنا نالے عرض کرنا جناب قبول فرماؤ۔ ویکھیا آ کے ابو علی کلندر دے ہاتھ تے پٹی بجی، ابو علی کلندر دے ہاتھ تے پٹی بجی، آندا حضور کوئی ایکسیڈنٹ ہویا؟ میرے تو بعد کوئی گر گیا ہو، کوئی چوٹ آ گئی ہے؟ میں تینوں آخیا سی نا مدینے دے کتےاں دا دھیان رکھی، مدینے دے کتے دا حضور، اور میں فرمایا اتنے کتے دے پیر دے اتنے پیر رکھی آئی حضور، میرے کو بالکل حضور یاد ہے، لیکن کہ حضور یہ کی ہویا ہے؟ اگو سنو ابو علی کلندر نے کی فرمایا، فرمایا بیلیا تینوں آخیا سی اتوں دے کتے دا دھیان رکھی، میرے ورگے کئی اتنے کتے بن کے مدینے دی گلی چلے پھرتے۔ آلہ نے فرمایا نا، آلہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، ہائے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے حلال پھرتے ہیں۔ آلہ حضرت اپنے آپ کو منصور دی رسول باقی نا کہ تیری آمد رہا تیری کیوں کہا ہے، تیری حیثیت کی ہے رسول اللہ نے دربار دربار میں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تو ہے کہنے تو تیری حیثیت کی ہے، تیری آلہ اپنے والوں اسی نہیں کہہ سکتے انہوں نے جو شان جو ہوئے، آلہ حضرت اپنے آپ کو منصور کی تھا کہ آمد رہا تیری حیثیت کی ہے، تیری اوقات کی ہے کہ تو نبی پاک کے دربار دربار میں تینوں گل میں تھڑ کے آ جائے۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، یہ چھے تیرے کے بڑے پیار کرنے لگے پھر گئے، تیری حیثیت کی ہے۔ پھر اللہ نے پتہ نہیں فرما دے کریم اپنے کرم کا صدقہ، آئے کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم لئیم آنے کے گناہگار، لئیم اس بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے یا اللہ کو میں بھی کس حساب کسے کھاتے میں میں ہوں نا کہ میری یہ حیثیت ہے کہ میں کسے حساب میں چاہوں، تو اور رضا سے حساب لینا، ارے رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ نبی پاک دے غلاموں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی دی عزت تے نبی دی توقیر۔ اللہ پھر یا نبیوں گئے ہوئے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لئے صحابہ کرام جنگ نے کہہ دیا ہے نا، حضور نے فرمایا صحابہ سے یا تو صلاح دیو، انہیں دا کی کرنا ہے، انہیں دا کی شروع کریے، کوئی آکھے یا رسول اللہ کو پیسے لگیے فیدے لگیے چھاڑی کوئی سلام میں مال دی لوڑ ہے، کسی نے ساتھ کی نہیں حضور ساڑھے بھی جڑے بیچارے مدینے میں لوگ لینا وہ ان پڑھ نے انہاں وچوں پڑھے لکھے ڈیوٹی لاؤ انہاں پڑھان، میں صدقے جاواں عمر دی غیرت ہو۔ فاروق اعظم نوں جلال آ گیا کہ کملی والے سانو کوئی پیسے، عمر تہاڈی کی صلاح ہے؟
ہائے میرے نبی فرمان عمر ہوئے تتکلم الملائکۃ علی لسانہ، عمر دی زبان تے فرشتے بول رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا عمر تہاڈی کی صلاح ہے غیر تے فاروقی جناب نے جوش وچ آئی، ارے کی کملی والے نہ سب پیسے لینے نے تے نہ سائے بھئی سانو پڑھا دے، حضور سانو پڑھاؤن واسطے تسی کافی ہو، سبحان اللہ، مدینے والے ساڈے واسطے تسی کافی ہو، تے رہی گل مال او تواڈے قدماں دی کھال دا صدقہ بھی اللہ دے گا، عمر تہاڈی صلاح کی ہے۔ ہن حسن تے آپس وچ رشتہ داریاں ہوئی، اتکیتی کملی والے اے ساڈے وچوں جہدے رشتہ دار نا او دے حوالے کرو تاکہ انہاں اپنی تلوار دے نال انہاں دے ٹوٹے کر کے اسی تہاڈے قدماں وچ سبحان اللہ، تاکہ دنیا ویکھے اسی کوئی رشتہ دار نہیں چاچا بابا تایا پھپھڑ نہ، مدینے والے ساڈے رشتہ دار ساڈے حوالے کرو، جہدے ساڈے وچوں رشتہ دار نے او دے حوالے کرو اور وہ تلوار لے کے انہاں دے جسم دے ٹکڑے کر کے اسی تہاڈے قدماں وچ سٹیے، پتہ لگے رسول اللہ دے غلاماں دا فیصلہ۔ ہائے اے ہے فاروق اعظم، قرآن نے تعصروا وتوقروا، نبی کی عزت، نبی کی توقیر، نبی کی عزت و ناموس ناموس سے رسالت پیدا بات پڑھا ہے۔ اگلے فرمایا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ دی عبادت بعد کرو، پہلا نبی دی عزت و ناموس سے پیرا دیو، اللہ پاک حضور کا صدقہ نبی دی سچی تے سچی محبت اولاد نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔